Hello, Assalamu alaikum. You're watching Sports Tonight. मैं हूँ रोहान नदीम. We're once again back with more cricket-related analysis for you. Of course, there's so much happening in Pakistan cricket. Just a few days back, पाकिस्तान के होम सॉइल पे यहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी खेली जा रही थी. उसके बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी रिव्यू किया इन डेप्थ अबाउट हाउ दैट टूर्नामेंट वेंट फॉर पाकिस्तान. बट लुक्स लाइक पाकिस्तान्स वाइट बॉल troubles just keep getting deeper and deeper. राइट नाउ पाकिस्तान की जो वाइट बॉल टीम है वो एक टूर पे है न्यूजीलैंड में एंड वहाँ पे हमने 5 मैच की T20 सीरीज़ का आगाज़ देखा. नॉट at all favorable towards Pakistan. Lost the first match by 9 wickets and so many things to unpack from that game. And of course क्योंकि अब एक नया रीबिल्डिंग का एरा शुरू हो रहा है पाकिस्तान की T20 साइड में, एटलीस्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव सीन a lot of new faces and a new captain, a young captain. So a lot is definitely at stake, at risk. And going into this T20 series, हमने ये भी बात की थी कि शायद थोड़ा सा shaky start होगा. तो this does not come as a very big surprise. अगर आप क्रिकेट को बहुत करीब से फॉलो करें तो आप लोगों ने ये एंटिसिपेट किया होगा कि क्योंकि एक नई टीम है, यंग टीम है एंड पहला चैलेंज ही न्यूजीलैंड का है तो थोड़ा शेकी सा स्टार्ट होगा. बट ये कब तक रहेगा और कब कितने डीप इश्यूज हैं ये, इनके बारे में हम आज विल ट्राई टू टॉक अबाउट दैट एज वेल. एंड ऑफ कोर्स लुकिंग अहेड एट द रेस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड सीरीज. Quickly welcoming my guests for tonight's show. We've got sports analyst Hassan Azam once again with us. Assalamu alaikum Hassan, great to have you once again, but not the most pleasant and chirpy circumstances right now. Yeah. Couldn't really get through in that first game against New Zealand. वालेकुम अस्सलाम, great to be back once again. And रोहा जी, अब तो वो कहते हैं ना, अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में. तो you know we find positives. I think there are a lot of positives to look at in terms of how things are shaping. There's a lot of things which need to change as well. जिस तरह आपने highlight किया कि क्या ऐसी चीज़ें जिन पे अभी भी हमें बेहतर करना है, कुछ चीज़ें हमें देखनी है. Change is the takeaway here. Change, बहुत सारे changes हो रहे हैं. तो आज हमने अपने स्टूडियो में भी एक आधा जो पार्टिसिपेंट है वो चेंज किया है. somebody new and fresh has joined Sports Tonight. Sports journalist Irfan Zahir has joined us. Assalamu alaikum Irfan, thank you so much for being with us. Again जो बात हम अभी हसन से कर रहे थे कि एक नया एरा जो है वो T20 क्रिकेट का शुरू हो रहा है under a new captain. So first of all, what are your thoughts on this rebuilding phase and do you think it's about time कि ये फेज भी स्टार्ट हो? हाँ, मैं इसमें एक थोड़ा सी चीज़ वैसे ऐड करता चलूँ. पाकिस्तान में जो क्रिकेट है ना जी, इट्स नॉट मेयर स्पोर्ट. ये स्पोर्ट से बहुत बियॉन्ड है. ये हमें सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ये पूरी नेशन को यूनाइट भी करती है, उसको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती है, प्लेयर प्रोवाइड करती है. आपकी जो कंट्री की टर्बुलेंस होगी, जो सिचुएशन होगी, डिस्पाइट ऑफ इट अगर हम जीतते हैं तो पूरी नेशन आप देखें उसको सेलिब्रेट करती है. तो ये जितने भी लोग हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनको एक पेज पे आना पड़ेगा, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा. क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आपकी विक्ट्रीज का कनेक्शन टूटता है तो आपका जो बॉन्ड है पीपल के साथ वो टूट जाता है. जैसे अभी मैं ऑफ कैमरा भी इनसे यही बात कर रहा था. तो लोग फिर अच्छे हॉकी का हमने डिबैकल देखा, क्रिकेट का देखा, तो हम अनफॉर्चुनेटली उसी लाइन पर चल रहे हैं. और ये जो डिक्लाइन आ रहा है 2 साल से, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये बड़ा स्वेयर है. ये एशिया कप से हमारा डिबैकल डिजास्टर स्टार्ट होता है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा. हमने किया क्या, मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि शायद हमने ये स्टेप तब लिया था जब सरफराज को कैप्टनसी से हटाया गया. वो एक हमारा एक ऐसा कोर था जो हमें विक्ट्रीज दिलवा रहा था. हम 2 साल T20 में नंबर 1 थे, चैम्पियन ट्रॉफी हमने जीती, हम एक अच्छी टीम बिल्ड करते हुए जा रहे थे और हमारे पास यंगस्टर आ रहे थे, हम उनको ग्रूम कर रहे थे. ये जो एक 14-15 का कोर था हमारा, इन्होंने अगर हम बात करते 8-9 ICC के इवेंट खेल लिए, एशिया कप भी खेला, इन्होंने कोई टाइटल नहीं जीत पाए. बट उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है, जो मैं लॉन्गर रन में देखता हूँ, जो अभी आपको फेस करना पड़ रहा है, कि हमने कोई यंगस्टर डेवलप नहीं किया. बिल्कुल. और हम अभी क्योंकि रीजंस में भी जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे. फिलहाल अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्विकली एक रिफ्रेशर देख लेते हैं मैच समरी का, जितना भी अनप्लेजेंट हो फॉर पाकिस्तान फैंस एंड खास तौर पे उन लोगों ने इतने जिन्होंने सुबह सवेरे उठ के फॉलो किया ये मैच. कल भी इसी टाइम पे 91 जी ऑल आउट पाकिस्तान की टीम जो थी, दे वर पुट टू बैट फर्स्ट on this wicket and Hagley Oval, Christchurch. 91 all out is all they could muster up. Again, this was their lowest T20 score in New Zealand and 4th lowest overall by any side.
only Khushdil Shah and Salman Ali Agha got some runs off their bat. Khushdil Shah top scored with 32. लेकिन अगर आप bowling में देखें न्यूजीलैंड की तो Duffy and Jamieson, they were the picks of the bowlers, and 4 wickets for Duffy and 3 for Kylie Jamieson. Again, अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ से जवाब देखें, उनकी तो खैर बैटिंग की इनिंग जो है वो बहुत ही स्मूथ रही रादर, क्योंकि ये चेज़ उनके लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था. 44 टीम सीफर्ट ने किया जी, और फिन एलन 29 नॉट आउट रहे. पाकिस्तान की बॉलिंग कार्ड में नॉट मच टू एनालाइज देयर. इन द एंड न्यूजीलैंड विनिंग द मैच वेरी कंफर्टेबली बाय 9 विकेट्स. एक सवाल जो है वो मैं आप पूछना चाहूँगी आपसे, जब न्यूजीलैंड यहाँ आते हैं तब भी वो होम टीम है, कंडीशंस इतनी ज़बरदस्त वो रीड कर रहे हैं, जब हम वहाँ जा रहे हैं तब भी वो होम टीम है. वजह क्या है कि जो अडेप्टेबिलिटी, ऑन अ सीरियस नोट, जो अडेप्टेबिलिटी न्यूजीलैंड शो करती है, स्पेशली इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, ऑलमोस्ट एवरी अदर टूर्नामेंट देयर प्लेइंग द फाइनल अक्रॉस फॉर्मेट, जहाँ दुनिया में वो खेल रहे हैं, उनके पास उन कंडीशंस के लिए बॉलर्स हैं, उन कंडीशंस के लिए बैकअप्स हैं, बैटर्स हैं, ऑल राउंडर्स हैं, एंड दे जस्ट सीम टू बी गेटिंग. अभी ये वाला जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड है, इट्स नॉट देयर हाईएस्ट मोस्ट एक्सपीरियंस स्क्वाड एज वेल, बट देन अगेन जिस तरह उन्होंने कंडीशंस को अपने होम कंडीशंस की तरह वो खेले, पाकिस्तान के प्लेयर्स दे वर कम्प्लीटली क्लूलेस. Absolutely. देखिए रोहा जी, just there's a multi-layered question that you've just asked, so I have to go put this in context. So there are different contexts to answering your question. First of them being, पाकिस्तान ने 91 रन्स बनाए इस मैच में, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की 5 बायलैटरल सीरीज अभी तक खेली गई हैं T20I की, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ एक सीरीज जीता है, वो भी सरफराज का जब वो एरा चल रहा था 2016 से 2018-19 तक, तब हम 2-1 अवे सीरीज जीते थे. लोएस्ट टोटल्स की अगर बात करें तो अभी आपने शायद वो स्क्रीन पे देखा भी था, वी कैन हैव दैट स्टार्ट अगेन. क्राइस्टचर्च में ही 2010 में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान स्कोर करता है पहले, न्यूजीलैंड को 80 रन पर आउट कर देता है. पिछली सीरीज में 2023 2024, नॉट दैट लॉन्ग अगो, सारों की मेमोरीज में होगी हमारे, 4-1 हम सीरीज हारे. क्राइस्टचर्च में ही वी गॉट बोल्ड देम आउट ऑन 92. Exactly. वो वाहिद जगह थी वो मैच हम जीते थे. तो इन द कॉन्टेक्स्ट this is probably the worst game of the series batting performance wise, which is out of the way. इससे worse आपको, this is the baddest ugliest start we could have gotten in the series. It's out of the way. इससे बुरी आपको performance नहीं देखने को मिलेगी. Rest assured. Please do not challenge. No, rest assured. There is a reason why I'm saying that. Number one. Number two, I think particularly न्यूजीलैंड क्रिकेट की बात करें तो उनकी खासियत यही है रोहा जी, ये सवाल सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियंस भी पूछते हैं, इंग्लिश भी पूछते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी पूछते हैं कि हाउ डू दीज कीवीज टर्न अप एवरीवेयर, एंड द की वर्ड देयर इज अडेप्टेबिलिटी. और वहाँ पे इस जगह देयर आर सो मच गुड थिंग्स अबाउट दिस साइड एंड वी कैन टॉक अबाउट दैट इन डिटेल, बट अडेप्टेबिलिटी वाइज जो फियरलेस अप्रोच हम देखना चाह रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट से, उसमें सिर्फ हम अडेप्ट नहीं कर पाए कंडीशंस के साथ अर्ली ऑन. यू नो देयर इज दिस सेइंग कि नॉलेज इज नोइंग कि टोमेटो एक फ्रूट है, but wisdom is knowing not to put a tomato in a fruit salad, right? So we had the आपने रमजान relevant analogy दी है, thank you. Ramazan vibes. But just, you know, that's what we missed, maybe those early on a few overs, and we could talk about the batting in detail. That's where we missed out, but overall I think this is the worst. It's out of the way. A lot of positives to look forward But to. अगर हम बैटिंग की भी बात करें, if we can take a look at the batting card, not much to unpack from there, but बैटिंग वाइज हमारा स्टार्ट ही इतना हॉरिफाइंग था, एंड पावर प्ले तो खैर हमने वी ओनली कुड डू 14 रन्स इन दैट पावर प्ले एंड barely could get anything, any kind of momentum going. But Irfan, where do you see the real problem when you look at this batting lineup and when you see, of course, face value पे हमें नज़र आ रहा है कि जी रन्स नहीं बने और मुश्किल आई है बैटर्स को शुरू में स्पेशली, लेकिन रिकवरी की जहाँ तक बात है वो भी नहीं हो सकी. बीच में आपको खुशदिल शाह ने थोड़ा कुशन दिया, आपको सलमान अली आगा ने ट्राई किया कुशन देना, बट वी वुड हैव लाइक टू सी मोर ऑफ हिम. आपकी पहली या मेन टेक अवे क्या है फ्रॉम दिस बैटिंग? देखिए, आप जब रीफील्डिंग फेस में आते हैं तो आपको थोड़ा सा ऑन करना पड़ता है, लड़कों को ट्रस्ट करना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली एक तो मैंने जिस पर पहले बात कर रहा था कि हमने कोई लड़का डेवलप ही नहीं किया, कोई एक प्लेयर भी आपको नहीं नज़र आएगा लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर के जिसको आपने डेवलप किया हो. इस अगर स्टैट्स को देखते हैं तो हारिस को चांस दिया जा रहा है, हसन नवाज बड़ा अच्छा पोटेंशियल नज़र आया, अभी डोमेस्टिक में इजाज़ेब लड़का है वो बड़ा ज़बरदस्त हमें पावर हिटर नज़र आ रहा है. आपको इनको बैक करना पड़ेगा. हाँ, ये आप ज़रूर बात कर सकते हैं कि आपका कम्बिनेशन ठीक नहीं था.
مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے اوپنر سے شروع کر لیتے ہیں. اوپنر سے اسٹارٹ جی میں کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپنر تو اوبیسلی یہ دونوں بنتے تھے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو عرفان خان نیازی اور عبدالصمد ایک جیسے پلیئر ہیں. عرفان خان نیازی کو آپ نے لاسٹ 6-7 منتھ سے چھٹے نمبر پہ رکھ کے اس کو پریپیئر کیا, اس کو اسی نمبر پہ ہونا چاہیے تھا. عثمان خان جس کو آپ 2 سال سے کیری کر رہے ہیں, سال سے 1.5 ایئر سے آپ کیری کر رہے ہیں, وہ کب کھیلے گا, کس طرح کھیلے گا, یہ مجھے سمجھ نہیں, کہاں کھیلے گا. یہ زیادتی ایک ہو رہی ہے ایک پلیئر کے ساتھ. آپ یہی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ لڑکوں کو پریپیئر نہیں کرتے. پہلے جی رضوان ہے تو وہ نہیں کھیل پائے گا, اب حارث ہے وہ نہیں کھیل پائے گا. وہ ایک کمپلیٹ بیٹر ہے اور اس کو آپ کو چانس دینا چاہیے. ایک دفعہ ونس فار آل اس کا چیپٹر یا اینڈ کریں یا کلوز کریں. پوری نیشن کو آپ اس طرح پھول تو نہیں بنا سکتے. باقی اگر یہ دیکھیں یہ اسکواڈ جو ہے آپ کا ٹھیک لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کا جو اسکواڈ ہے اس میں عباس افریدی مسٹ آتا ہے. کبھی ہو نہیں سکتا. میں شاہین کے ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا, لاسٹ 1 ایئر ہاف سے یہ دنیا کا سب سے موسٹ ایکسپینسو بالر بن چکا ہے ان ٹرمز آف اکانومی. تو آپ کے لڑکے جس کی فارم ہے آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا. اور جب ڈبیکل کی بات کرتے ہیں نا ہم, پاکستان کا جو ڈیزاسٹر چل رہا ہے یہ بالنگ کی وجہ سے چل رہا ہے. اگر آپ لاسٹ 6 ڈیکڈ سے پاکستان کرکٹ کے آپ سٹیٹس دیکھتے ہیں تو ہمیں 90% جو وکٹریز ہیں وہ بالنگ نے دلوائی. اب جو پرابلم آ رہا ہے ہماری بالنگ 2 سال سے بالکل, جب بیٹنگ گارڈ نے آپ کو وہ کشن ہی نہیں دیا تو بولرز کو تو خیر بالنگ ویسے بھی 3-4 تو آؤٹ کرتے ہیں نا. دیکھیں this batting card Hassan, and especially I want to talk to you about Shadab at 5. And then like پہلے تو بتائیں کہ شاداب خان in this team and in this series especially, was that a fair call and where do we see him now fitting in? Because ابھی ہم لوگ ان کو ایز اے بیٹر ہی دیکھ رہے ہیں, بولنگ میں ان کی کافی دیر سے فارم کا پرابلم چل رہا ہے. Yeah, I think something we heard during the Champions Trophy, and I think Mike Hesson mentioned that on his YouTube channel as well, that maybe we need to start looking at Shadab Khan as a batting all-rounder and not as a bowling all-rounder. I think that's an interesting view. The reason is کہ in this side, in terms of experience, اتنی young side ہے کہ سلمان علی آغا کا Robin to his Batman was Shadab Khan in many ways, and in terms of his credibility to lead sides in T20 tournaments, there is no questioning that. Secondly, جو آپ نے کہا کہ 5ویں نمبر پہ اگر میں ٹاپ سے روحا جی بات کروں, ایک بہت کلیئر آپ کو اس میچ میں ڈیفیسٹ نظر آیا کہ نئی بال پہ سوئنگنگ بال کھیلنے والے آپ کے پاس اوپنر اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ آپ نے شاداب کو 4 پہ بھی نہیں دیکھا. اور with this side, I mean, مجھے یہ لگتا ہے کہ حارث is not somebody who opens in a domestic level. حسن نواز کو آپ لے کے گئے ہیں, انہوں نے چیمپئنز T20 میں ٹاپ کیا, 2nd نمبر پہ تھے ہائیسٹ رن سکوررز میں بیہائنڈ حسین طلعت. امیزنگ ٹورنامنٹ. اس کے بعد قائد اعظم ٹرافی میں اپنے 5 میچ کھیلے اسلام آباد ریجن کے لیے, 1 سینچری بھی اسکور کی. تو آئی تھنک حسن نواز جسٹ آؤٹ آف ایکزوبرنس آف یوتھ وہ شارٹ کھیل گئے, جلدی آؤٹ ہو گئے, بٹ ایک کلیئر ڈیفیسٹ ہے آپ کو اوپر, ایک ایسا پلیئر چاہیے. ابھی حسن یہ تو ابھی ہمیں کلیئر ہے نا کہ دس از ناٹ آور اوپننگ پیئر فار دا ورلڈ کپ, بیکاز obviously سائم ایوب ول کم بیک ان وین ہی از فٹ, اینڈ آف کورس ہمیں فخر زمان کے ساتھ ان کا وہ جو ایک ایکسپلوسو اوپننگ پیئر ہوتا ہے, تو پاور پلے کے جو ایشوز ہیں شاید وہ سالو ہو جائیں. بٹ مائی کویسچن از کہ اگر ہم اتنے سارے بیٹرز کو چانس بھی دے رہے ہیں, اب 3 ڈیبیوٹانٹس تھے اس میچ میں, اس میں سے ایک تھے عبدالصمد اور ایک تھے حسن نواز, جن کو ہم نے دیکھا آف کورس دے کوڈ ناٹ گیٹ آف دا مارک in the way that we hoped. لیکن یہ جو T20 سیریز ہے اس کا پرپز یہی ہے, جس طرح عرفان نے بھی بات کی, کہ ہم نے بینچ اسٹرینتھ ڈیولپ کرنا ہے. سو وی نیڈ ٹو گیو دیم اے گڈ رن, اینڈ جو 22-23 میچز ہیں ٹل دا ورلڈ کپ, وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ ہمارے پاس بینچ پہ کون پلیئرز ہیں, جسٹ ان کیس اگر ٹچ ورڈ اگر دوبارہ کوئی انجری آ جاتی ہے تو وی شوڈ ہیو لائک فار لائک replacements rather than and players who have had the chance and who have been Irfan exposed to good lineups. Just to finish off that point, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. The reason is کہ you never know فخر کی the way he is going, will he be able to play the World Cup. تو آپ کو ان 2 اوپنرز میں سے ایک بندہ اوپن کروانا پڑے گا. دوسری چیز ہے جو عثمان کی آپ بات کر رہے تھے, عثمان خان کو اتنے باؤنسی ٹریک سے ہم نے PSL میں بھی باؤنس پہ اسٹرگل کرتے دیکھا ہے. مے بی دیٹ واز مور آف اے ٹیکٹیکل ڈیسیجن, کیونکہ اگر آپ عثمان, حسن نواز, عمیر بن یوسف اور جو آپ کے محمد حارث کے درمیان دیکھیں تو آئی تھنک یہ سیریز ان کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہی ہوگی مور اور لیس. اسی طرح 1 نمبر پہ عرفان خان, جس طرح کمپلیٹلی آپ نے باؤنس کی بات کی ہے کہ چلے عثمان خان کو اس لیے نہیں کھلایا پھر, لیکن ہم نے پھر ان کو UAE میں کیوں نہیں کھلایا؟ ہم نے ان کو, وہ بھی تو ساتھ ہیں اسکواڈ. دیکھیں UAE T20 میں عثمان خان کا ساتھ ہونا, UAE میں اگین وی ور فائٹنگ اباؤٹ پلیسز کہ وہاں پہ ان کی جگہ نہیں بن رہی, کیونکہ دین یو ہیڈ ٹو اوپن ود بابر اینڈ رضوان. سو دیٹ پرابلم از thankfully away, we've done away with that now. Looking for the future,
نمبر 4 پہ جو ایشو آ رہا تھا عرفان خان, مجھے نہیں لگتا وہی کہ نمبر 4 پہ آپ عرفان کو کھلا سکتے ہیں. فار می مے بی اٹس somebody like an عمیر بن یوسف comes in either to open there اور زیادہ بہتر ہے وہ. اور ایون دیکھیے آپ کی جہاں پہ ہوگا بھی یہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ پارٹنرشپ لگتی ہے حارث نمبر 3 پہ بھی آ سکتے ہیں. ٹیکنیکلی ساؤنڈ وہ اس سے بہت بہتر ہے, حارث کی تو ٹیکنیک اور آپ شاداب کو بھی 4 پہ دیکھیں گے جہاں پہ آپ کو سوئنگنگ بال نہ ملا, اگر آپ کی پارٹنرشپ لگ میں ایک چیز نا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. شاداب سے آپ نے کوشچن پوچھا, میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی جتنا بھی یہ لاٹ ہے نا, جب آپ ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں جی یہ جو پریویس اسٹیٹ آف مائنڈ تھا, یہ ٹیمڈ تھا اور یہ 90s کی کرکٹ کھیل رہا تھا, تو شاداب از دا اونلی پلیئر جس کے پاس یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلتا ہے. اس نے پی ایس ایل بھی جتایا, چیمپئن کپ بھی جتایا. دا پرابلم از کہ اس کی اپنی فارم نہیں ہے. اگر شاداب فٹ ہوتا ہے اور وہ پھر وہ ٹیم میں آتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ آپ کی بیسٹ چوائس ہے ایز اے کیپٹن ایز ویل, وہ پھر آپ کو بنتا ہے. اب دیکھیں نا سلمان آغا ہے جو او ڈی آئی اور ٹیسٹ کا ون آف دا بیسٹ پلیئر ہے, اس کی جگہ سیمنٹ ہے. آپ ہوتا کیا ہے کہ آپ ایسے فارمیٹ میں کیپٹن بنا رہے ہیں جہاں اس میں جگہ ہی نہیں بن رہی, ٹھیک ہے, تو آپ ایک پرابلم میں آئیں گے. تو پرابلم تو ہمارا ٹاپ سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ہم اگین ایک ایسا کیپٹن چوز کر رہے ہیں جس کی جگہ فٹ ان نہیں ہو رہی. اب یہ ریومر آنا شروع ہو گیا جی شاداب کو ہی بنانا ہے, ان سے پرفارم نہیں ہوگا, سیریز ہار جائیں گے تو پھر شاداب آ جائے گا. بھائی پہلے اناؤنس کر دیں. اچھا پھر ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ دنیا میں جب کوئی نیا لڑکا کسی بھی کنٹری میں, جیسے انڈیا کی ایگزامپل دیتے ہیں, تلک ورما آتا ہے, سیمسن آتا ہے, پھر ادھر ابھیشیک آتا ہے, وہ رنز کرتے ہیں. ہمارے بچے جب آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹائم دے. وہ اس لیے آتے ہیں, ایک تو ان کا انفراسٹرکچر بڑا اسٹرانگ ہے, ہر لڑکا ڈومیسٹک کھیل کے آتا ہے 3-3 سال. ہمارا کسی کا 11 میچ, آپ سٹیٹس نکلوا لیجئے گا, 5-11 سے اوپر کوئی لڑکا نہیں کھیلا ہوا ڈومیسٹک. تو جب اتنے تھوڑے آپ ڈومیسٹک میچز کے بعد آپ ان کو ٹیم میں انڈکٹ کریں گے تو پرابلم آئے گا. سیکنڈلی یہ کہ وہ جو ٹرسٹ دیتے ہیں نا, انڈیا دے رہا ہے, ساؤتھ افریقہ دے رہا ہے, آسٹریلیا دے رہا ہے, وہ اپنے بچے کو یہ ٹرسٹ دیتے ہیں, یو ول ان دا اسکواڈ, یو ول ریمین ان دا اسکواڈ فار 2 years, وی وونٹ ڈراپ یو. یہ جو پرابلم جو ہے نا, ابھی ان میں سے ایک لڑکا, ہر لڑکا اس ڈاؤٹ کے ساتھ ہے, انکلوڈنگ مطلب میرا نہیں خیال کوئی ایک پلیئر بھی, ایون کپتان بھی آپ کا نہیں, کپتان بھی ہاں کہ میں اگلی سیریز کھیلوں گا کہ نہیں کھیلوں گا. شاہین ور بوتھ جن کو کیپٹنسی اور 4 کپتان ہم نے چینج کر دیے صرف T20 4 میچز ہارنے کے بعد. آئی اسیوم بوتھ آف دی کیپٹنز ور ٹولڈ ٹو اسٹیپ ایک سال میں 4 کیپٹن ہم نے T20 کے چینج کیے. دیٹ از another problem altogether. اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. نیوزی لینڈ کے bowlers were just so beautifully, you know, in rhythm in this first game, and of course we could see why. ہم نے حسن نے تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی دیا کنڈیشنز کا. بٹ کائل جیمسن کے اسپیل کے اوپر اگر ہم آئیں, 3 wickets giving away just 8 runs. I mean, one of the most fantastic T20 spells we've seen from him, and got him the player of the match as well. Absolutely, and I think credit to him. جس طرح انہوں نے کنڈیشنز کو استعمال کیا, جس طرح اپنی ہائٹ اور باؤنس کو استعمال کیا, اور ان کی ٹم رابنسن پہ کے ساتھ بھی لائیو کامنٹیٹر کی ڈسکشن بھی چل رہی تھی کہ آلموسٹ وہ ٹینس بال باؤنس مل رہا تھا ان کی گیند پر, وچ واز ریئلی ڈیفیکلٹ. تو کہنا ہوگا, آئی مین فل مارکس ٹو ہم. دی اونلی تھنگ پاکستانی بیٹرز کوڈ ہیو ڈن ڈفرنٹلی ایٹ دیٹ پوائنٹ از کہ جہاں پہ جس طرح آپ نے دیکھا حارث آؤٹ ہوئے, آلموسٹ لائک ہاف فیس اوپن تھا ان کے بیٹ کا, عرفان بھی ایسے آؤٹ ہوئے, شاداب آؤٹ ہوئے تو وہ کٹ مارنے گئے لیکن پوری شاٹ نہیں کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم شاٹس کھیلنے گئے ہم نے پوری طرح کمٹ نہیں کیا اس شاٹ پہ. کانٹ بلیم حسن نواز فار سم تھنگ لائک دیٹ, ہی وینٹ فار اٹ, آئی مین گاٹ آؤٹ, نو پرابلم. اسی طرح دوسرا آپ نے دیکھا کہ جب آؤٹ سوئنگ کرتی چلی جا رہی تھی نیوزی لینڈ کی ٹیم, اور جیکب ڈفی نے بھی وہی کیا, فاکس نے بھی آ کے بھی وہی کیا, تو وی ڈنٹ شفل ٹو دی آف سائڈ, آلموسٹ جسٹ ٹو کریٹ مور اسپیس فار آور سیلوز ٹوورڈ دی لیگ سائڈ اور لک ٹو ڈاؤن, آئی مین وکٹ ڈاؤن دا ٹریک آ کے ہم نے اس کو کھیلنے کی کوشش نہیں کی. بٹ آئی تھنک وہ ایک مومنٹم ہی ایسا بنا ہوا تھا نیوزی لینڈ سائڈ کا, اور جب ہم نے وہ کرنا شروع کیا, 9 اووروں میں 28 رن تھے پاکستان کے, 2 اوورز بعد وی ڈبل دیٹ اسکور, کیونکہ اگلے 2 اوورز میں ہم نے 29 رن مارے جب پارٹنرشپ لگی آپ کی کپتان کے ساتھ خوش دل شاہ کی. تو اٹ واز ریئلی گڈ, وہاں پہ بھی مومنٹم شفٹ ہوا. Unfortunately, not to forget, of course, how lucky the batters were as well to get those second chances. 3 catches drop ہوئے, and again the scorecard could have been much different had New Zealand held on to those chances as well. اور اگر وہ فاسٹ بولر لگائے ان کے پاس ایک ایڈیشنل کھیلتا تو اسکور کوڈ ہیو بین ڈفرنٹ ایز ویل, کیونکہ وہ اسپنر آیا تو ہمیں تھوڑا سا بریدنگ اسپیس ملا. یس, بریدنگ اسپیس ملا, خوشدل نے آ کے چارج کیا, سلمان نے تھوڑا چارج کیا, تو یہ شاید ایک اگر ایڈیشنل ان کے پاس پیسر ہوتا تو وی کوڈ ہیو بین ان ٹربل. ابھی تو ان کے 4 پلیئر آئی پی ایل کے لیے چلے گئے ہیں, اور ابھی یہ بی سائڈ ہے. جب پاکستان میں یہ ایکول کر کے گئے تھے تو ان کی جو سائڈ تھی وہ سیٹ سائڈ تھی,
ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا اب ہم alphabet چھوڑ دیتے ہیں, میں مطلب ہم اسے سی ٹیئر کہہ سر سکتے میں ہیں. آپ سے ڈس ایگری کروں گا 2 چیزوں کے اوپر. ایک آپ نے کہا ہے کہ پاکستانی جو پلیئرز ہیں ان کا ڈومیسٹک ایکسپیرینس نہیں ہے جو یہ آئے ہیں. عمیر بن یوسف 40+ ان کے جو ہے فرسٹ کلاس میچز بھی ہیں, آپ اسٹیٹس اٹھا لیں. عمیر کے ہیں, اس کے 11 ہیں, حسن نواز کے, حسن نواز از دا ینگیسٹ آف دیم. باقیوں کے بھی کم ہے, نہیں اتنے نہیں ہیں سر. the reason is اب کمپیریزن میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا تھا کہ آپ ابھی شیخ کے کب چیک کریں گے, میں ان کے ادھر ہی آ رہا ہوں. آپ آئی ایگری ود یو کوالٹی آف کرکٹ, اور وہ جو آپ کی چیز ہے آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. بٹ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دس لاٹ از ناٹ ریڈی انف, وی اونلی گیٹ دیم ریڈی ایٹ دیٹ لیول. بی سی سائڈ نیوزی لینڈ, جس طرح روہا نے کہا ہے, they don't believe in BC. Everybody in their side is ready for the A game. Always, right? So this is how we have to think of our side as well. This is the quality. And then I agree with you on the fact. I agree with you on the fact کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس ٹیم کو چانس دینا ہے, ایک لانگر رن دینا ہے. تو اگر ہمیں وہ دینا ہے تو پھر ہمیں یہاں پر بیٹھ کر تھوڑا سا انہیں سپورٹ بھی کرنا ہے, اور تھوڑی سی ان کی جو غلطیاں انہیں فورگو بھی کرنا ہے, کیونکہ انہیں بھی وہ ٹائم چاہیے. آئی تھنک دے شوڈ بی اپریشیٹڈ ایز ویل فار دا فیکٹ, شوڈ بی دا سلیکٹرز کہ دے ہیو گون ان ود اے ینگر. وہ کہتے ہیں نا ہارسز فار کورسز. ہم اسکواڈ کی بات جیسے پہلے انیشلی کر رہے تھے کہ عثمان خان کا کیا قصور ہے, ہوتا کیا ہے. اب پوری دنیا, آئی ایم شیور آپ جتنی میرا خیال ہے بہت زیادہ کرکٹ سب فالو کرتے ہیں, کہ آپ کا جو ڈگ آؤٹ میں لڑکا بیٹھا ہوتا ہے, جیسے ہم چیمپئن ٹرافی کا میچ کی اگر آپ بات کریں انڈیا کے ساتھ ہونا تھا, آپ کا سیکنڈ اوپنر بیسٹ آپ کی نظر میں عثمان خان تھا, امام واز 3rd چوائس. امام اسکواڈ میں آ کے کھیل جاتا ہے, جو ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہوا لڑکا جو 3 سیریز میں آپ کے ساتھ کنزیکٹیو چل رہا تھا وہ ڈگ آؤٹ میں بیٹھا رہ گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خود کلیئرٹی نہیں ہے. تو یہ آپ نے یہ اپنا سسٹم بنانا ہے کہ آپ نے پرائرٹی کرنی ہے کہ کون سا لڑکا کس طرح آئے گا. اب جیسے نیوزی لینڈ ادھر آ رہا ہے 3-4 اسپنر لے کے آ رہا ہے, ادھر وہ 2 کے ساتھ ہے. انڈیا نے یہی کیا, دبئی میں جا رہے ہیں وہ 4 اسپنر. میں اسی پہ ایک اور بڑی زبردست بات جو چیمپئنز ٹرافی کے اینڈ پہ وراٹ کوہلی نے بھی کہی کہ ہماری اب ایسی ٹیم تیار ہو چکی ہے کہ اگلے 8 سال تک ہم دنیا میں کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں. یہ بینچ اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ میرے خیال ہے بینچ کے بعد پورا آڈیٹوریم ان کی اسٹرینتھ ہے. جتنا انہوں نے آگے کا سوچا ہوا ہے, جتنا انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. اگین ہم ABC سے بہت اب آگے آ چکے ہیں, اور اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے میچز جیتنے کیسے ہیں, اور جو بائیلیٹرل سیریز ہیں ان کا پرپز یہی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ کہ آپ ایکسپیریمنٹ بھی کریں, آپ اپنے وہ پلیئرز جو تھوڑا سا بھی را ہے ان کو ایکسپیرینس دیں باؤنسی پچز پہ کھیلنے کا, ڈفرینٹ کنڈیشنز میں کھیلنے کا. اور عثمان خان کا بھی I would also want to see him playing in these conditions so that when the time comes and جب ان کے اوپر وہ پریشر آئے تو وہ ریڈی ہوں. نیوزی لینڈ کے جواب میں اگر ہم دیکھیں جی جو انہوں نے چیز کیا, rather very straightforward, very smooth, short and sweet batting card, there it is. This is not a graphical error. This is all that there is in this chase. But again, top score kiya ji team Seyfert ne, 44 of 29 balls for him, 7 fours in this innings and 1 6. Finn Allen jo hai wo not out rahe on 29 and a very safe close to the match, winning it comfortably by 9 wickets. اگین ان کے لیے تو یہ اچھا اسٹارٹ رہا ہے اس سیریز کا. اگر ہمیں پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی کہ کیا پرپز ہے, بٹ حسن واٹ آر نیوزی لینڈ لوکنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سیریز, بیکاز دے ڈو پلے پاکستان ا لاٹ تھرو آؤٹ دا ایئر. ان کے کانٹیکسٹ میں یہ سیریز کی کیا امپورٹنس ہے اینڈ واٹ ول دے بی لوکنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ آئی تھنک سم آف دیئر پلیئرز جو کہ T20 کا ایک ریگولر حصہ بھی رہے ہیں, اور نہ صرف اس کے لیے, اگر آپ ڈفی کی بھی بات کریں تو پچھلی سیریز میں بھی 2017 والی سیریز میں بھی وہ کھیل رہے تھے. کائلی جیمیسن ابھی چیمپئنز ٹرافی کھیل کے ہیں. ایش سعودی has been part of the side for so long, but he wants to make it for the next T20 World Cup as well. 2026 میں انڈیا میں ہونے والا ہے تو وہ بھی چاہتے ہیں. There is so much going on within the New Zealand side who wants to stake a claim for that World Cup. اور اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ورلڈ کپ کھیلتے بھی دکھائی دیں گے. مارک چیپمن ان میں سے ایک ہیں, ڈیرل مچل ایسے ہیں, ٹم رابنسن ان کا فیوچر ہے جو پاکستان بھی ٹور کر چکے ہیں. جسٹ ٹو کوئکلی پلگ یہاں پہ جو آپ نے بات کی کہ ساری جو اچھی ٹیمز ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ورلڈ کپ کا آلریڈی پلان اور ان کے کیا پلیئرز ان کے ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں شامل ہونے والے ہیں. پاکستان کی جب بھی کوئی ٹورنامنٹ آتا ہے ICC کا تو اس سے جب اسکواڈ اناؤنس ہوتا ہے تو کچھ کم بیکس ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے پلیئرز جو ہم نے نہیں دیکھے ہوتے, سنے نہیں ہوتا کہ وہ پلانس میں بھی ہیں. لاسٹ فیو ورلڈ کپس ویو سین سم کم بیکس مور دین جو ہم
मूवीज में देखते हैं हीरो के कमबैक इतने नहीं होते जितने हमारी टीम में प्लेयर्स के होते हैं. बट अगेन विद पाकिस्तान दे ऑलवेज कीप दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. पीएसएल अब कुछ दिन में शुरू होने वाला है और पीएसएल की जहाँ तक बात है, लास्ट सीजन में जो एक ब्रेक थ्रू स्टार रहे थे हमारे पीएसएल के, वो थे जी मोहम्मद अली, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थ्रू आउट दिस सीज़न. मुल्तान सुल्तान्स को टेबल टॉपर्स भी बनाया, एंड तक भी लेके गए. उनको बीच में हमने थोड़ा सा मिस ज़रूर किया, बट ही फाइनली गॉट हिज T20 कैप. सो वी गॉट टू सी मोहम्मद अली इन एक्शन एज वेल इन दिस फर्स्ट गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड. इरफान, व्हाट वर योर थॉट्स सीइंग हिम बोल इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट? अब पहले जो आपने बड़ी एक अच्छी बात की कि जो हम पैराशूट के थ्रू लेके आते हैं ना प्लेयर्स, दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम. किसी भी प्लेयर से हम डिसएग्री नहीं करते कि उसकी जगह नहीं बनती थी, दे आर ऑल गुड, लेकिन उससे जो सिस्टम आपका चौक करता है ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम. आमिर अमाद का आना सब कहते थे उनकी जगह बनती है, बट जिस मेथड से अडॉप्ट करके उनको लाया गया, शादाब मैं खुद कह रहा हूँ कि वो एज ए कैप्टन डिजर्व करते हैं, बट अभी फॉर्म नहीं है. जिस तरह एकदम ले गया विदाउट एनी परफॉर्मेंस लाया गया, उस पर प्रॉब्लम है. कमिंग बैक टू जो क्वेश्चन, ये एक बड़ा मसला है कि हमारा जो पेस बॉलर के जो मसला आना शुरू हो गया ना, दुनिया का बेस्ट रायो था वो गया, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन में या थर्ड ऑप्शन में लड़के आ रहे हैं वो भी डिलीवर नहीं कर पा रहे. अब्बास अफरीदी हैज़ ए गुड पोटेंशियल. वो एक ऐसा बॉलर मुझे नज़र आया जो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर गुड लेंथ को भी हिट कर रहा है, बॉल सीम स्विंग भी कर रहा है और विकेट टेकर है. सबसे बड़ी चीज़ हमारा प्रॉब्लम ये आया कि जब वो मिडल ओवर में हम वाइट बॉल में चाहे T20 की बात करें या ODI में आउट नहीं कर पाते, तो उससे हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बिल्ड होता है. शाहीन से भी नए बॉल से अब आउट नहीं हो पा रहे. तो ये अगर तो मोहम्मद अली परफॉर्म करते हैं जिस तरह वो डोमेस्टिक में करते आए, और उनके साथ अलॉन्ग विद अगर हम देखते हैं अब्बास अफरीदी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिल सकती है. जो हमें हारिस रऊफ की या शाहीन की बात करते हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो क्योंकि अभी हमें ऑप्शन की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल का पीरियड है वो बहुत लंबा हो चुका है. एक और प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारा कोई भी प्लेयर इंजर होता है, वो इंजरी के बाद वापस आता, रिहैब के बाद वो बहुत ही ज़्यादा उसका पेस उसका काफ़ी नॉच ड्रॉप कर जाता है, सीम स्विंग ख़त्म हो जाती है. बुमराह को हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलियंस को देखते हैं, वापस आते हैं और लीथल हो जाते हैं. तो मेरा ख्याल है, आई एम श्योर पीसीबी को जो रिहैब सेंटर बनाने की जो बात करते हैं ना, एकेडमी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम सारे ओवरलुक करते हैं. पीसीबी को आई एम श्योर ये जो हमारा इस भंवर में हमारी टीम फंस चुकी है, आपको बड़ी सॉलिड बेसिस के ऊपर एक एकेडमी बनानी पड़ेगी. कोचिस का देखें, मैन मैनेजमेंट का रोल है टीम के साथ. असल में तो जो लड़का डग आउट वाला है, चलो ये डिफरेंट एक टॉपिक हमने टच कर दिया, क्योंकि अब मैच के ऊपर बात कर रहे हैं और इस सीरीज के हवाले से हम बात कर रहे हैं. मोहम्मद अली की हमने बात की है. अगेन गुड टू सी हिम गेटिंग दैट T20 डेब्यू एज वेल, एंड देन वी सॉ जहांदाद बोल एज वेल. वी हैव ट्राइड आउट सम PSL, जो हमें जिन PSL के थ्रू जो प्लेयर्स आए, दैट्स नॉट टू से कि इन प्लेयर्स ने डोमेस्टिक नहीं खेली भी. मोहम्मद अली हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ domestic. He has those, you know, that experience of doing those long spells and then coming into the shortest format on the back of that experience. इसके बारे में उन्होंने PSL में भी बात की थी. Amir Hamza was the same. Exactly. And just to add a couple of things here, Roha ji, क्योंकि you pointed out something really well कि मोहम्मद अली फाइनली एक ऐसी विकेट पे उसको डेब्यू मिलता है अपने ऐसे फॉर्मेट पे जहाँ उससे सपोर्ट मिलती है. तो on the other end, like if I talk, I need to talk a little bit about Shaheen Shah Afridi. The reason is that wouldn't you agree that he's the spearhead of our bowling attack, right? Of course he I mean, is. nobody would ever question his skills, right? He's done it all, seen it all. लेकिन आजकल something I've been observing about him, वो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का भी, जब एक लो स्कोरिंग टारगेट आप डिफेंड कर रहे थे, तो उन्होंने 43 रन्स कंसीड किए पावर प्ले के अंदर 5 ओवर्स में. रीजन वाज ही वाज टू फुल. वो स्लॉट में बहुत ज़्यादा गेंदे कर रहे थे, गोइंग फॉर दैट मैजिकल डिलीवरी. शर्मा को तो उन्होंने आउट किया ज़रूर, लेकिन गिल सीधे बल्ले से खेलते रहे. इस स्पेल में भी जहाँ पे विकेट डिमांड कर रही है, काइली जेमिसन लेंथ छोड़ ही नहीं रहा और आपको लेंथ पकड़नी है बस. अगेन ही वाज गोइंग फॉर दोज मैजिकल डिलीवरीज. Sometimes feel like trying too much, and I was a little surprised because you wouldn't expect that from Shaheen Shah Afridi. कि ऐसी विकेट जहाँ पे सीम और स्विंग हो रहा है गेंद, he was bowling slow deliveries. पहले ओवर में स्टार्ट पहले 2 ओवरों में, so it was a little bit of a really moment, क्योंकि Shaheen's like he's you know one of the best in the world. Especially you know now that Aqib Javed is there in that you know role, जिसमें वो dual role भी play कर रहे हैं, and so much he knows Shaheen as a bowler as well. Makes you think कि why. अब अगेन इट्स अ बिट अनफेयर, क्योंकि देयर वरंट इनफ रन्स ऑन द बोर्ड. हम हमेशा बॉलर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन यू आर राइट कि जो ब्रेक थ्रूज हमें पावर प्ले में मिलते हैं विद द न्यू बॉल, जो शाहीन के ब्रेक थ्रूज होते हैं, हमें ऑलमोस्ट अब एक आदत सी हो गई हुई है कि हमें शाहीन अर्ली ऑन आउट करके दे. Feels like sometimes he's trying too hard.
honestly, because I think शायद वो pressure अपने ऊपर ज़्यादा ले रहे हैं to deliver on that front, because देखें आप consistently अच्छे areas या अच्छी चीज़ें जब cricket match में right decisions, right executions करते हैं ना, that wins you matches, not magical moments. This is a reality, and we need to stick to that reality. I think that should be the note on which we head towards a short break. But when we come back, as you can see, कितना कुछ हमने अभी open up किया discussion में, तो यहीं से continue करेंगे. Please stay with us. वेलकम बैक. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस. पाकिस्तान के टूर ऑफ न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे थे. वाइट बॉल सीरीज है, 5 T20s हैं. पहला T20 पाकिस्तान रिकॉर्ड तरीके से हारा, बट ऑफ कोर्स it would not be Pakistan if we did not start off on a worrisome note. But do not worry, we have 4 more matches in this series to make up, and of course to try to see कि हमारे combinations क्या बन रहे हैं. T20 वर्ल्ड कप जो है वो अगले साल खेला जाएगा, एंड बिकॉज इंडिया और श्रीलंका में खेले जाएंगे मैचेस, पाकिस्तान मोस्ट लाइकली श्रीलंका में खेल रहे होंगे अपने मैचेस. तो अभी से अगर हम बात करना शुरू करेंगे और तैयारी करना शुरू करेंगे और उस माइंड सेट में आएंगे, ना कि वर्ल्ड कप से कुछ 3 हफ्ते पहले, तब जाके हम लोग एट पार हो सकेंगे इन टर्म्स ऑफ आ प्रेपरेशन, जो कि आखिर लास्ट जो 2 ICC वर्ल्ड कप्स थे उसमें काफ़ी ख़राब नज़र आई स्क्वाड की वजह से. स्क्वाड के ऊपर भी हम अभी बात करेंगे. पहला मैच ही ऑल्दो अभी तक हुआ है, बट क्योंकि ये सीरीज ऐसी है, हमारे पास रूम है टू ट्राई आउट प्लेयर्स एंड टू सी व्हाट्स वर्किंग फॉर अस. Irfan, any changes that you would make for that second T20, or would you rather just stay I think Usman should come back. Usman को होना चाहिए. और as an opener Usman Khan नहीं, नंबर 3 पे भी कर सकते हैं आप. डिपेंड्स कि उस जगह की कंडीशन कैसी है और क्या बॉल सीम स्विंग कर रहा है. हारिस को अगर आप कंफर्ट करना चाह रहे हैं तो वो नंबर 3 पे आके खेल सकते हैं. समद और मुझे लगता है इरफान खान नियाज़ी एक तरह के बैटर हैं, और इरफान खान नियाज़ी पे आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया. वो नंबर 6 के ज़्यादा अच्छे बैट्समैन हैं. फिर इसी तरह शाहीन की जो बॉलिंग की हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, जिस तरह वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, और मैंने पहले भी हैविंग सेड दैट कि वो सबसे ज़्यादा इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी ज़्यादा रन कंसीड कर रहे हैं. आप जो आपका बॉलर इन फॉर्म हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि आप किसी तरह भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं. अब्बास अफरीदी को शुड बी इन द टीम. ये 2 चेंजिंग मैं चाहता हूँ कि ये टीम में होनी चाहिए. Do you agree with Abbas Afridi? You have some thoughts? I think Abbas for the Dunedin game will be a good change. The reason I tell you is because आपके जितने भी venues हैं ना, Dunedin में सबसे ज़्यादा average score 194 average score है किसी भी venue पे. सबसे कम Christchurch में थी, average 153 था. आप यहाँ पे 194, और बाकी venues पे अगर आप बात करेंगे तो 170 और 180 के दरमियान है. तो आप एक high स्कोरिंग गेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पे आपको ऐसा बॉलर जो चेंज ऑफ पेस इंट्रोड्यूस कराएगा, हैज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन हिज आर्मर. एब्सोल्युटली ही कम्स इनटू द साइड, बट नॉट इंस्टेड ऑफ शाहीन शाह अफरीदी. ही कम्स इनटू द साइड इंस्टेड ऑफ समबडी लाइक अ जहांदाद खान, बिकॉज आपने वो ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की पोजीशन वो रखी हुई है. इसमें एक बैटिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिसिंग है. खैर दैट्स अ सेपरेट डिबेट, क्योंकि आपने जहांदाद और उन्हें अब्बास अफरीदी को रखा है, वो वहाँ पे आते हैं. और मेरी नज़र में जो आप चेंजेस की बात कर रही हैं, आई थिंक दूसरा चेंज एक ये किया जा सकता है, अगर वो चेंज आपको करना है, कि आप हसन नवाज के साथ ऊपर उमैर बिन यूसुफ को लेकर आएँ. इरफान खान नियाज़ी को रेस्ट दें, क्योंकि आई एग्री विद इरफान एब्सोल्युटली के अब्दुल समद और इरफान देयर इज सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स. वो नंबर 6 पे आप 5 में से वो भी आप डिवाइड कर लीजिए, दोनों को मैचेस दीजिए. लेकिन तो आप ओपन करें उमैर से और हसन नवाज से. देन अगर आपका आउट जल्दी हो जाता है, आगा कम्स इन, आपका थोड़ी पार्टनरशिप लग जाती है, तो हारिस कम्स इन. या बिकॉज इस विकेट पे आपको उस तरह सीम स्विंग होते बॉल नहीं मिलना, पेस एंड बाउंस मिलेगा. हारिस उसे भी एंजॉय करेंगे इफ ही गेट्स इन, स्कोर्स. आपका बैटिंग ऑलराउंडर कहां है? शादाब खान comes it in number 4 again. So if an early wicket drops, Agha comes in at 3. If an early wicket doesn't drop, then usually Haris comes in at 3, Shadab at 4, Agha at 5. Then you have Khushdil Shah, Abdul Samad or Irfan Khan Niazi. And then instead of Jahandat Khan, you'll have somebody like Abbas Afridi. And then of But I course think Shaheen. जो सलमान अली आगा, he will play at 3. वो नीचे नहीं आके खेलेंगे, क्योंकि he knows कि उनके पास बड़ी शॉट्स लेने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, वो सेट होते हैं.
سرکل کو بھی وہ تھوڑا یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے اسلام آباد یونائٹیڈ میں بھی ان کے اس رول کو دیکھا, بٹ ہی ول پلے ایز اے کیپٹن, تو آئی تھنک وہ نمبر 3 کو ہی اپنے سلاٹ کو رکھیں گے. I think اگر جائیں گے تو میکسیمم شاید 4 تک جائیں, اس سے نیچے نہیں وہ جائیں گے. that's a very good debatable point. I think یہ صحیح بات ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں بھی جس طرح کا رول انہیں ملا تھا, اور پرابلی دیکھا جائے گا آگے بھی ان کا رول, اس سیزن بھی وہ ساتھ ہیں کہ نمبر 3 پہ جس طرح وہ آ کر کھیلے اور بڑے فری ہو کر کھیلے وہ. آئی تھنک ایز اے پلیئر سلمان علی آغا لاسٹ ایئر کا اور اس سال کا اتنا میچور ہو چکا ہے کہ اگر وہ پاکستان کی ٹیم میں نمبر 3 پہ بھی نہ کھیلے, نیچے آ کر بھی کھیلے T20 سائڈ میں, تو ہی از اسٹل اے گڈ T20 پلیئر. یس ہی ہیز ٹو پروو دا ورلڈ دیٹ. بٹ PSL میں کیونکہ ان کی فارم وہ جس طرح سے بیٹنگ کرتے ہوئے ہمیں 3 پہ نظر آیا جس طرح آپ نے کیا, کیونکہ ان کو اوپر ایلیکس ہیلز ہیں, ان کے اوپر منرو ہے, ان کو وہ اسٹارٹس مل رہے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ سے, بٹ ابھی یہاں پہ آف کورس وہ سچویشن نہیں ہے. سو کین وی سی ہم مے بی اسٹرگل ہیئر ایٹ 3؟ ناٹ ان ٹرمز آف اے پلیئر, اور اس کی ابیلٹی جو ہے وہ پرفارم کرتے ہوئے جس طرح کے اس کے ارد گرد پلیئر ہیں اس کوالٹی کے نہیں ہوں گے, لیکن اس طرز کے ضرور ہیں, اور وہ اس طرز کی ہی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, جو کہ بہت خوش آئند بات ہے. کلیئرٹی بہت ضروری ہے اپنے رولز کے اوپر اور دا ٹائپ آف کرکٹ یو وانٹ ٹو پلے کے اوپر, اور آغا سے بہتر ایز اے کپتان یہ کوئی بھی کس لوگوں میں انسٹل نہیں کرے گا. یہ اس نے بات کی بھی ہے, یہ اس نے ٹاس پہ بھی بات کی تھی. لیٹس ٹاک اباؤٹ آغا a bit as well. just to finish off that point, I think آغا اب خاص طور پہ مجھے یہ لگا پرسنلی, جو انہوں نے چیمپئنز ٹرافی سے پہلے نیوزی لینڈ کے خلاف وہ اننگز کھیلی تھی نا, where he scored that 100 with you know ایک گریجویشن ہوتی ہے پلیئر افریقہ کے اگینسٹ, وہ لگا کہ ان کی گریجویشن ہو گئی ہے, like he got there, you know, he is now that player who's going to do it. تو آئی تھنک that's something happened then. تو وہ 5-6 پر بھی آگے اس اسٹرائک ریٹ سے کھیلنا اب ان کے لیے, I think he's already achieved that. He's there. Yeah. He's there, isn't he? Yeah. But let's talk about Salman, the captain now, kyunki you have seen his progression so closely at Islamabad United, and jis tarah ke unhone roles bhi apne ab change kiye hain team mein, and now he is looking at leadership as well. As a cricketer and as a player, سلمان علی آغا کس طرح کا ہے, ان کی پریزنس کیسی ہے, ڈریسنگ روم میں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے, کیسے وہ ہوتے ہیں؟ Tell us about that. I think as a cricketer, he is very self-aware and very game aware. کیونکہ کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری شاٹ کی رینج کیا ہے, میری لمیٹیشنز کیا ہے, اور مجھے اسکور کیسے کرنا ہے. Some people will try everything and not get that done, and sometimes you're like, یار آغا کون سی شاٹنگ کھیلتا ہے اور اس کا اسکور کدھر سے کدھر چلا جاتا ہے. دیٹس دا ریزن از ایون وین ہی از پلئنگ فار اسلام آباد یونائٹیڈ, وہ لگ نہیں رہا ہوتا تھا اٹیک کر رہا ہے, وہ ایسے ہی کھیلتے کھیلتے ان کا اسکور بڑھتا چلا جاتا. تو ایز اے پلیئر ہی از ویری گیم اویئر, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کنڈیشنز کیسی ہیں. وہ ایسا پلیئر ہے کہ جب آؤٹ ہو کے اگر باہر آ رہا ہوتا ہے تو اگلے بیٹسمین کو بتا رہا ہوتا ہے کہ پچ یہ کر رہی ہے, اور وہ آئیڈیا بالرز تک ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. باہر آ کے بھی نہیں, وہ وہاں فیلڈ پہ بھی جتنا وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ہم نے دیکھا. اینڈ یو نو ریمبر دیٹ پارٹنرشپ دیٹ ہی ہیڈ فار اے ویری بریف پارٹنرشپ ود نسیم شاہ, جس میں ان کے وہ باتیں کرتے ہوئے جو ہمیں سائم ایوب کو جس طرح انہوں نے کھلایا, سائم ایوب نے جب 100 کیا تھا تو میرا خیال ہے کریڈٹ گوز ٹو ہم, جس طرح انہوں نے لے کے. لیکن پوائنٹ اس میں یہ ہے, یہ آغا کے T20 کیریئر کو ڈیفائن کرنے والی یہ سیریز ہے. whether he will stay here as a captain, یا اگر خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ نہیں ہوتا, ہار جاتے, تو شاید کیونکہ جتنی ابرپٹ چینجنگ, یا میرے پاس جو سورسز ہیں ایز فار دیٹ, یہ ان کے لیے میک اینڈ بریک ہے. یو ول سی دا نیو کیپٹن ایز ویل آفٹر T20, کیونکہ آپ کے پاس 24 میچز ہیں, آپ نے اس کو یہ سیریز دے کے ان کو ٹرائل کرنا, کیونکہ گیمز اویئرنیس کے لحاظ سے ہی از ون آف دا بیسٹ. بٹ جو T20 کی ڈیمانڈ ہے, جو گریشن ہے, وہ تیز کھیلنا, جس طرح ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں 80 کا اسٹرائک ریٹ ہے, کوشچن آ رہا ہے کہ جی اس طرح ابھی تک انہوں نے پرفارمنس دی نہیں ہے T20 میں. تو آغا از نوئنگ دیٹ, اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو میں بات کر رہا تھا, وہ ٹاپ آرڈر میں رکھیں گے. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پش نہیں کریں گے لوور مڈل آرڈر یا مڈل آرڈر میں لا کے اور کچھ بالیں صرف کنزیوم کریں. وہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ کر کے جاؤں. پھر مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اگر ہم اس ڈبیٹ کو, کپتانی کی جو کیپٹنسی کی ہے وہ بڑی لمبی ہے, ہمیں ونس فار آل ایک چیپٹر کو کلوز کرنا پڑے گا. جیسے دیکھیں, ہم نے اگر 20 سال میں کوئی 25 کیپٹن چینج کر دیے تو انڈیا نے صرف 4-5 کیے ہیں. ہم اکثر چیزوں ان کو کاپی کرتے ہیں, پوری دنیا میں یہ ایگزامپل ہے. ہمیں لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر جب ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف آپ کے پاس ابھی مائنڈ میں صرف ایک ہی نام آتا ہے, سائم ایوب, اور کوئی آتا ہی نہیں ہے. یا فخر کی بات کرتے تھے, سائم ایوب کو اس لیے پریفرنس دیتے ہیں کہ وہ تینوں فارمیٹ کھیل رہا ہے. آپ اس کو وائس کیپٹن آج ڈکلیئر کریں, جیسے وہ فٹ ہوتے ہیں اس کو ڈکلیئر کر دیں, کسی بھی کیپٹن کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں, 1-2 سال کا پیریڈ دیں. یہ ٹرانزیشن پیریڈ بنانی پڑے گی. شاید آپ کا میں کیوں نام لے رہا تھا,
سرفراز کے ساتھ وہ کتنا ٹائم ایز اے وائس کیپٹن رہے, بابر کے ساتھ بھی وہ رہے. جب آپ نے اتنا ٹائم انویسٹ کر دیا تو آپ کو پھر ایک اپرچونٹی دینی چاہیے. بٹ ہمارا ہوتا یہ ہے کہ اگین پلیئر پہ بھی آتا ہے کہ اونس آتا ہے اس کے اوپر بھی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو گروم کرتا ہے, اپنے آپ کو ایز اے پلیئر بھی پہلے اپنی جگہ کو سیمنٹ کرے گا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جس کی کپتانی کی طرف سوچتے ہیں اس کی اپنی ٹیم میں جگہ جو ہے وہی کوسچن مارک آ جاتی ہے. تو یہ اگین ابھی ہم نے T20 میں بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک سال کے پیریڈ کے اندر شاہین آیا, بابر کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ رضوان آئے, رضوان کے بعد اب سلمان علی آغا آگے. تو اتنی ابرپٹ چینجز دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. آپ کا جب ہم بات کرتے ہیں 26 سلیکٹر چینج کر دیے, 6 ہیڈ کوچز چینج کر دیے, ایک ونس فار آل کسی کو بھی اپوائنٹ کریں, ایٹ لیسٹ اس کو 2-2.5 سال 3 سال کا ایک کانٹریکٹ دے دے. کوچ کو بھی, لڑکے بات ہی نہیں سنتے. آئی نو ان سائڈ ایز ویل, وہ کہتے ہیں یار اس نے تو ایک سیریز کے لیے 2 سیریز کے بعد ہے. چیف سلیکٹر کو بھی پتہ نہیں میں ایک سیریز اناؤنس کروں گا, اگلی سیریز میں نیا یہ پرفارم نہیں کرے گی, میں ہٹ جاؤں گا. تو یہ ہمیں پورا ایک کمپیکٹ قسم کا سسٹم پہلے بنانا پڑے گا. ایک طرف آئی ایگری ود یو, ایک طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آغا کو ابھی کپتان بنایا ہے تو ہمیں 2-3 سال دینے چاہیے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں نہیں, میں تو انسائٹ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جو نیوز ہے if he کیا یہ غلط ہے یا یہ صحیح غلط ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کسی کو بنائے تو لمبا بنائے. پہلے تو ان کو بنانا نہیں چاہیے. میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ T20 کا کپتان نہیں بنانا چاہیے تھا. یہ کسی حد تک میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا, اور ٹیسٹ میں بہت اچھا کر رہا تھا, تو وہ ان کو کسی حد تک میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا. وہ ایبسولوٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ مے بی دے آر لوکنگ فار اے اسکیپ گوٹ ٹو میک شاداب دیٹ فیوچر کیپٹن. It could be the reason. I mean, you're انہوں نے پلس چیک کی نا. میں تھوڑا سا سوری, میں پلس کو چیک کیا. Let me just add on, جہاں پہ آپ شاداب کی بات کر رہے ہیں, absolutely agree. I think شاداب پہلے ایک T20 کا سیریز یہاں پہ لیڈ بھی کر چکے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف. The reason is, اور شاداب اگر آپ دیکھیں, people look at him and he's been there for ages. 2017 Champions Trophy, it feels like he's old. He's in his mid-20s. Shadab has so much cricket left in him. I mean, a decade آپ T20 کیپٹن اس کو ویسے ہی بھول جائیں. سائم تو مستقبل سارے ہی دیکھتے ہیں, بیکاز ہوتا یہی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا پلیئر آتا ہے, جب بابر آیا تھا ایوری بڈی واز لائک بابر کو کپتان بنا دو, کیونکہ بابر اچھا پلیئر ہے. اچھی پلیئری اور کپتانی دو الگ چیزیں ہیں, لیکن سائم میں آلریڈی وہ چیزیں پوٹینشلی ایز اے لیڈر بھی آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں. شاداب کی ہی ٹیم کے چیمپئنز ون ڈے کپ کی بات ہے, شاداب خود ایک میچ نہیں تھے کھیلے, انہوں نے اپنی ٹیم کا کپتان سائم کو بنا دیا تھا. He also looks at Saim and sees a future leader in him. I think this would be a perfect combination جو آپ بات کر رہے ہیں in the future. But I think that future in itself will set itself once Shadab makes his place in the team permanently. I think یہاں پہ اگر ہم فیوچر کی بات کریں, ہم بار بار یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں فیوچر, جو کہ ایک بہت ایک ایمبیگوس ٹرم ابھی فار ناؤ ہے. ہمیں بولنا چاہیے ورلڈ کپ, بیکاز ہم T20 ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں. تو ان ٹرمز میں اگر ہم بات کریں T20 ورلڈ کپ کے لیے ہمارے کیپٹن کو آپ کن کو دیکھ رہے ہیں؟ سلمان علی آغا کنٹینیو کریں گے, جو کہ میں نے جس طرح پہلے کہا کرنا بھی چاہیے. کنسیڈرنگ آل دا فیکٹ جو میرے پاس انسائٹ بھی ہے اور میں جو معلوم ہے میں اس بیسس کے اوپر آپ سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے بیسیکلی شاداب کو بنانا تھا. اس کو آپ نے دیکھا ایک نیوز سرکولیٹ ہوئی میڈیا میں, اس کا بیک لیش آیا, تھوڑا سا لوگوں نے کہا کہ جگہ نہیں بنتی, کچھ نہیں ہے, ان کو وائس کیپٹن بنا دیا گیا, ان کو کپتان بنا دیا گیا. اب ہی ہیز اے اپرچونٹی, یہ ان کے لیے میک اور بریک ہے. مجھے نہیں لگتا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ لمبا کر پائیں گے. اگر تو جیت پاتے, کچھ میریکل ہو جاتا ہے, میریکل ہی کہیں گے کہ نئے لڑکوں کے ساتھ آپ جا کے نیوزی لینڈ کو ان کے گھر میں ہرا دیں, دیٹ از ناٹ ایزی ٹاسک فار ہم. کر جاتے ہیں تو مائٹ بھی ہی ول سروائیو. اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ جو ایک دوسرا نیریٹو ہے کہ آغا جو ہے, میں خود بھی اس کا قائل ہوں کہ وہ ٹیسٹ اور او ڈی آئی کا بیسٹ پلیئر ہے, اس کو خراب نہ کریں, اس کو ادھر ہی بنتے رہنے دینا چاہیے. تو آپ شاداب کو بنائیں. شاداب کی دیکھیں, اس کو کانفیڈنس بھی دینے کی ضرورت ہے. اس کو اتنا بھی برا پرفارم جو لوگ کہتے ہیں نا, از اے ونڈرفل فیلڈر, بیٹر بڑا زبردست ہے, بالنگ بھی ریزنیبل کر رہی ہے. اچھا آپ کے بالر باقیوں کے بھی اگر آپ سٹیٹس دیکھتے ہیں اس سے ورس نہیں ہو سکتے. اگین اگر آپ نیوزی لینڈ کی پچز کے اوپر شاداب کو کہیں گے کہ وہ بہت زبردست پرفارم کر دے گا تو نہیں ہوگا. یہ تو ہم نے پہلے بات کی تھی اس بارے میں کہ آپ نے انڈیا کو کنسیڈریشن میں رکھنا ہے, آپ نے سری لنکا کو رکھنا ہے جہاں آپ نے اپنے میچز کھیلنے ہیں. ان سارے سینیریو میں دیکھتے ادھر اچھا پرفارم کیا ہوا شاداب کو. میرا اپنا ذاتی رائے کے اندر شاداب پہ انویسٹ کریں اور سائم ایوب کو ساتھ وائس کیپٹن رکھیں. وائٹ بال کا آپ کا ایک کلیئرٹی جو ایک پرابلم آ رہا ہے نا, کہ کیپٹن جو ہے وہ شاداب ہونے چاہیے فار دا T20 ورلڈ کپ. سو رائٹ آفٹر دس سیریز یو تھنک کہ شاداب کو کیپٹن بنانا چاہیے. اگر یہ نہیں جیتیں گے تو آئی تھنک سو شاداب واپس آ جائیں گے. اور اگر جیتے تو پھر آپ obviously you have no choice, پھر سلمان کے ساتھ اسٹک کریں گے. I think in many ways there is a very good claim کہ آپ کا T20 کپتان گوئنگ انٹو دا ورلڈ کپ شاداب خان ہی ہونا چاہیے, یا ہونا چاہیے ان ٹرمز آف کہ آپ اپنی جو اب ایکسپیرینس لائن اپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ نے بابر اور رضوان کو
अगर एक्सक्लूड कर दिया अपने T20 सेटअप से फॉर द वर्ल्ड कप, ठीक है, और इसमें कोई हरज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, जो रूट नहीं खेल रहे T20 वर्ल्ड कप, इसका ये मतलब नहीं जो रूट बड़ा प्लेयर नहीं है, या स्टीव स्मिथ नहीं खेल रहा तो इसका ये मतलब नहीं बड़ा प्लेयर नहीं है। तो अगर आपके ये प्लेयर्स नहीं खेल रहे तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट ए न्यू वे यू आर गोइंग टुवर्ड्स एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो आई थिंक शादाब इन टर्म्स ऑफ आपके जो डोमेस्टिक कैप्टन्स या एक्सपीरियंस हर लिहाज से ऑब्वियस चॉइस है। शादाब पे अभी तक क्वेश्चन मार्क क्यों आता है या उठता क्यों है? अगेन लोग उसकी फॉर्म, जिस तरह आपने बात की, उनकी फॉर्म की बात करते हैं लोग कि यार उनकी वो बॉलिंग की खास तौर एग्जैक्टली बॉलिंग फॉर्म ट्रांसलेट नहीं हुई, और फिर अंडर डिफरेंट कैप्टन शायद उन्हें T20 आई में यूटिलाइज ही नहीं किया गया प्रॉपरली एट नंबर 4 या 5, जिस तरह वो पोजीशन उनकी PSL में या बाकी जगह पे यूटिलाइज हो रही थी। आई थिंक दैट्स उनका ना एक और भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रिजॉल्वर जब आगा कप्तान बनते हैं, जिस तरह इरफान ने बात की कि अगर आगा को साइडलाइन किया जाता है तो शादाब ही कप्तानी पे आएंगे। आई थिंक दैट्स ऑब्वियस फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, शादाब ने क्या किया, आपको डेफिनेटली आपको याद होगा जब अफगानिस्तान से हम शारजा में सीरीज हारे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि जी सीनियर को देखें बाहर बिठा के, अब ही इज़ द कैप्टन, देखें आपको खुद भी तो ग्रूम होना है ना। उनकी ये स्टेटमेंट उनके गले पड़ गई। उन्होंने उस टाइम स्टेटमेंट ये दे दी, जी आपने सीनियर को बिठाया, देखें वी हैव लॉस्ट द मैच। ये एज ए कैप्टन आप कैसे कह सकते हैं? अब जैसे सलमान अली आगा के साथ अब नए बच्चे आए हैं, वो हारने के बाद ये थोड़ी कहेगा कि बाबर और रिजवान को बाहर बिठाया तो देखे पाकिस्तान हैव लॉस्ट द मैच। तो ये स्टेटमेंट बोर्ड को उस टाइम पे बहुत बुरी लगी, और वो जो एक था वो किसी तरह उसको ब्रेक करना चाह रहे थे आइस को कि ये जी जो कोर है ये किसी को आने नहीं देता, ये नेपोटिज्म होता है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की जाती है। वो बोर्ड ने उसी तरह से इसको ब्रेक करना चाहा और शादाब को कप्तान बनाया था। शादाब रादर दैन कि बोर्ड की साइड पे होता, शादाब ने उस टाइम पे, वो आपको याद होगा हैशटैग भी। अब क्योंकि अब टाइम ये आ गया है कि शादाब खान को वापस टीम में लाया गया है, उनके ऊपर अब ओनर्स है टू परफॉर्म, बट मेनली पहले तो उनको गेम अवेयरनेस रोका। मैं लास्ट ऐड करूं, गेम अवेयरनेस की जो बात करते हैं ना, शादाब हैज वंडरफुल गेम अवेयरनेस। जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, ही पोजेसेस ऑल द थिंग्स। एब्सोल्युटली, एंड वी हैव सीन दैट इन द लास्ट कपल ऑफ सीजंस, PSL के भी एंड अभी चैंपियंस कप में भी। बट अब देखना ये होगा कि ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज है वाइट बॉल की, खास तौर पे ये 5 मैच T20 सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कितना पाकिस्तान जो है वो इस सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम टू गेट टू नो देयर कॉम्बिनेशंस, टू गेट टू give some of the players some time in the middle, especially the batters, क्योंकि अभी जो पहले मैच में हमने हालात देखे, सिचुएशन देखी है, there's a lot definitely that needs to be worked on. आप दोनों का बहुत शुक्रिया हसन and इरफान for joining me once again, and thank you guys for watching Sports Tonight. अपना बहुत ख्याल रखिए. Good night.